ایک 20 سالہ لڑکا اور 40 سالہ افسر، ایک نظر، ایک لمس، اور وہ لمحہ جب سب کچھ بدل گیا۔ ایک دن افسر نے اس کی سلوار قمیض کو۔ کہانی آرمی والا انکل۔ میرا نام احسان علی ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی جب یہ سب کچھ شروع ہوا۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، جہاں کھیتوں کی مہک، مٹی کی خوشبو اور لوگوں کی نظریں سب کچھ یاد رکھتی ہیں۔ لوگ کہتے تھے میں خوبصورت ہوں، شاید اس لیے کہ میری آنکھوں میں حد سے زیادہ خاموشی تھی اور چہرے پر وہ معصومیت جو جلد ختم ہو جاتی ہے۔ میں لمبا تھا، دبلا، رنگ گندمی مگر صاف، بال ہمیشہ بے ترتیب، اور مسکراہٹ ایسی جو خود مجھے بھی اجنبی لگتی تھی۔ میں فوج میں بھرتی ہوا تو گاؤں والوں نے کہا قسمت کھل گئی، مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اصل امتحان وردی کے بعد شروع ہونا تھا۔ چاونی کی زندگی نظم و ضبط، خاموش قدموں اور حکم کی تعمیل سے بھری ہوئی تھی۔ وہیں پہلی بار میں نے انہیں دیکھا۔ کرنل فہد ملک، 40 سال کا، روب، آنکھوں میں سختی مگر لہجے میں عجیب سا ٹھہراؤ، قد لمبا، آواز بھاری، اور وردی ایسے جیسے جسم کا حصہ ہو۔ وہ افسر تھے، میں ایک معمولی جوان۔ ہمارے درمیان زمین آسمان کا فرق تھا، مگر کچھ فاصلے ایسے ہوتے ہیں جو کاغذ پر ہی بڑے لگتے ہیں۔ پہلے دن جب میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے صرف سر ہلایا، مگر ان کی نظر ایک لمحے کے لیے میرے چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ لمحہ مجھے آج تک یاد ہے، جیسے کسی نے دل کے کسی بند دروازے پر آہستہ سے دستک دی ہو۔ دن گزرتے گئے، ڈرل، پریڈ، پسینہ اور رات کی تھکن، مگر کہیں نہ کہیں وہ موجود رہتے۔ کبھی فائلوں کے درمیان، کبھی میدان کے کنارے، کبھی اچانک آواز آتی، احسان ذرا ادھر آؤ۔ ان کا نام میرے ہونٹوں پر نہیں آتا تھا، مگر دل میں بار بار گونجتا تھا۔ ایک شام بارش کے بعد جب چوانی خاموش تھی اور زمین سے مٹی کی خوشبو اڑ رہی تھی، انہوں نے مجھے آفس میں بلا لیا۔ کمرہ بڑا تھا مگر خاموشی اس سے بھی بڑی۔ انہوں نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ ہماری انگلیاں لمحہ بھر کو قریب آئیں، چھوئیں نہیں، مگر اس قربت نے میرے سانسوں کی ترتیب بدل دی۔ انہوں نے میری فائل بند کی، کرسی سے اٹھے، کھڑکی کے اس پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ باہر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تم مختلف ہو احسان۔ میں نے نظریں جھکا لی، کیونکہ اگر دیکھ لیتا تو شاید سب کچھ آنکھوں سے ظاہر ہو جاتا۔ اس دن کے بعد ان کی آواز بدلنے لگی، لہجہ نرم، سوال ذاتی ہونے لگے۔ گاؤں کی باتیں، ماں باپ، خواب، اور میں پہلی بار کسی افسر کے سامنے خود کو صرف جوان نہیں بلکہ انسان محسوس کرنے لگا۔ کبھی کبھی وہ چلتے ہوئے میرا کندھا ہلکے سے چھو لیتے، جیسے غلطی سے، مگر وہ لمس دن بھر میرے ساتھ رہتا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر میں وردی نہیں بلکہ ان کی آنکھیں دیکھتا۔ وہ بھی شاید کچھ محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ اب وہ مجھے غیر ضروری طور پر روک لیتے۔ میٹنگ کے بعد، فائل کے بہانے، اور ایک دن جب جنریٹر بند تھا اور پورا بلاک اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ہم دونوں ایک ہی کمرے میں تھے۔ روشنی نہیں تھی، صرف باہر سے آتی ہلکی سی چاندنی۔ انہوں نے میرا نام آہستہ سے لیا، اس طرح جیسے کوئی راز پکارا جا رہا ہو۔ میں نے جی سر کہا، مگر آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور ایک قدم قریب آئے، اتنے قریب کہ میں ان کی سانس محسوس کر سکتا تھا۔ کوئی لفظ نہیں بولا گیا، کوئی حکم نہیں دیا گیا، بس خاموشی تھی، اور خاموشی میں وہ سب کچھ تھا جو کہا نہیں جا سکتا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ کہانی عام نہیں، یہ صرف محبت بھی نہیں، یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو وردی، عمر، رتبے اور عقل سب کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور میں جو خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا، اس خاموش کشش کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ مگر ہمیں ابھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف آغاز ہے۔ اصل امتحان، اصل قربت اور اصل درد ابھی باقی ہے۔ وہ رات گزر گئی، مگر اس کی خاموشی میرے اندر ٹھہر گئی۔ اگلے دن پریڈ گراؤنڈ میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، بوٹوں کی آواز، حکم کی گونج، پسینے کی بو، مگر میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ کرنل فہد سامنے کھڑے تھے، چہرہ ویسا ہی سخت، آواز ویسی مضبوط، مگر جب ان کی نظر مجھ پر پڑتی تو ایک لمحے کو ٹھہر جاتی، جیسے وہ خود کو یاد دلا رہے ہوں کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں۔ میں نظریں جھکا لیتا، مگر اندر کہیں کچھ جلتا رہتا۔ دن کے اوقات رسمی تھے، مگر شام ڈلتی ہی وہ بے وجہ مجھے بلا لیتے، کبھی کسی رپورٹ کے بہانے، کبھی کسی فائل کے نام پر، اور میں جانتا تھا کہ یہ صرف فائل نہیں، یہ وہ بہانہ ہے جس کے پیچھے وہ خاموش کشش چھپی ہے، جس کا ہم دونوں نے ابھی نام نہیں رکھا۔ ایک دن انہوں نے کہا، احسان ذرا میرے ساتھ واک پر چلو۔ چوانی کی وہ سڑک جہاں درخت دونوں طرف سے سرگوشیاں کرتے تھے، ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ہمارے درمیان فاصلہ تھا، مگر خاموشی بہت قریب تھی۔ انہوں نے گاؤں کے بارے میں پوچھا، میں نے ماں کی بات کی، وہ رک گئے۔
میری طرف دیکھا، آنکھوں میں وہ نرمی تھی جو وردی کی نیچے چھپی رہتی ہے۔ بولے، تم اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ ہو۔ میں مسکرا دیا مگر دل میں کچھ کام گیا۔ اس دن کے بعد وہ لمس جو پہلے حادثاتی لگتا تھا اب جان بوجھ کر ہونے لگا۔ فائل لیتے وقت انگلیوں کا ٹکرانا، چلتے ہوئے کندھے کا ہلکا سا لگ جانا، اور میں ہر بار خود کو سمجھاتا کہ یہ سب اتفاق ہے، مگر دل جھوٹ نہیں باندھتا تھا۔ ایک شام جب ان کے آفس میں بیٹھا تھا اور باہر بارش ہو رہی تھی، بوندیں شیشے پر ایسے گر رہی تھی جیسے دل پر سوال۔ انہوں نے دروازہ بند کیا۔ کمرے میں صرف لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ انہوں نے کرسی سے اٹھ کر میرے سامنے آ کر کہا، احسان، تمہیں کبھی کسی نے واقعی سمجھا ہے؟ میں نے سر ہلایا، الفاظ نہیں ملے۔ وہ بہت قریب آ گئے، اتنے کہ میں ان کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، شاید میرا بازو چھونا چاہتے تھے، مگر لمحہ بھر کو رک گئے، جیسے خود سے جنگ لڑ رہے ہوں۔ پھر آہستہ سے میرا بازو تھاما، مضبوط نہیں، بس اتنا کہ میں جان جاؤں کہ یہ خواب نہیں۔ اس لمس میں کوئی جدائی نہیں تھی، کوئی بے قابو پن نہیں، بس ایک سوال تھا جو لفظوں کے بغیر پوچھا جا رہا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئی، میں نے نظریں اٹھائیں، ہماری آنکھیں ملی، اور اس لمحے میں نے دیکھا کہ وہ افسر نہیں، وہ صرف ایک تنہا انسان ہے جنہوں نے برسوں خود کو قابو میں رکھا تھا۔ وہ لمحہ شاید چند سیکنڈ کا تھا، مگر مجھے لگا وقت رک گیا ہے۔ انہوں نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا، پیچھے ہٹ گئے، آواز میں سختی لانے کی کوشش کی، جا سکتے ہو۔ میں سلام کر کے باہر آ گیا، مگر دل وہیں رہ گیا۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ ہر لمحہ وہ لمس، وہ نظریں، وہ سوال ذہن میں گھومتا رہا۔ اگلے دن وہ مجھ سے ملنے سے گریز کرنے لگے۔ فاصلہ بڑھ گیا، مگر کشش اور تیز ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ خاموشی سزا نہیں، یہ خود کو بچانے کی کوشش ہے۔ ایک ہفتے بعد جب مجھے رات کی ڈیوٹی ملی اور چوانی میں سناٹا تھا، وہ اچانک آ گئے، بغیر وردی، سادہ لباس میں، جیسے کسی اور دنیا کے ہو۔ بولے، احسان، مجھے لگا تم سے بات کرنی چاہیے۔ ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ جو ہو رہا ہے یہ آسان نہیں۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، مگر یہ سچ ہے۔ وہ میری طرف موڑے، آنکھوں میں وہی الجھن، وہی خواہش۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس میرا ہاتھ آہستہ سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انگلیاں پوری طرح جڑی نہیں، مگر اتنے قریب کہ دل بھر آئے۔ اس لمحے میں کوئی جلدی نہیں تھی، بس ایک تسلیم تھی، اور اسی تسلیم نے مجھے توڑ بھی دیا اور جوڑ بھی دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ راستہ مشکل ہے، شاید ناممکن، مگر اس لمحے میں صرف اتنا جانتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اور وہ بھی نہیں، مگر ہمیں اب یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ قربت ہمیں کہاں لے جائے گی، اور کیا ہم اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس رات کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا، مگر بظاہر کچھ بھی نہیں بدلا۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق وردی پہنے گراؤنڈ میں کھڑا تھا۔ آوازیں وہی تھی، حکم وہی تھے، مگر میرے اندر ایک مستقل لرزش تھی جو ہر سانس کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ کرنل فہد اب کم نظر آتے تھے، جیسے خود کو مجھ سے چھپا رہے ہوں، اور میں ہر گزرتے لمحے میں انہیں ڈھونڈتا رہتا، کبھی کسی موڑ پر، کبھی کسی کھڑکی کے پاس، کبھی کسی آواز کے پیچھے۔ دل جانتا تھا کہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں، مگر دونوں اپنے اپنے حدود کے قیدی تھے۔ ایک شام مجھے میسج ملا کہ میں آفس آؤں۔ کوئی فائل نہیں، کوئی وجہ نہیں، بس ایک مختصر سا حکم۔ میں گیا تو کمرہ نیم تاریخ تھا، پردے آدھے گرے ہوئے، اور وہ کرسی پر بیٹھے تھے، وردی میں نہیں، سادہ کپڑوں میں، جیسے آج افسر نہیں بلکہ صرف فہد ہو۔ انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، آنکھوں میں تکن تھی، وہ تکن جو جسم سے نہیں بلکہ دل سے آتی ہے۔ بولے، بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا۔ ہمارے درمیان میز تھی، مگر فاصلے نہیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں نے ساری زندگی خود کو قابو میں رکھا ہے۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ مگر تم؟ وہ روک گئے، جیسے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ میں نے پہلی بار خود سے بڑی عمر کے اس مضبوط انسان کو اتنا بے بس دیکھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں اٹھائی، وہ نظریں جن میں سوال بھی تھا اور ہمت بھی۔ وہ کرسی سے اٹھے، میز کے گرد آ کر میرے قریب آ گئے۔ اس بار کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، بس ایک طویل خاموشی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا، مضبوط نہیں، دباؤ کے بغیر، جیسے اجازت مانگ رہے ہوں۔ میں نے سانس روکی، مگر پیچھے نہیں ہٹا۔ ان کی انگلی آہستہ آہستہ میرے کندھوں سے بازو تک آئی اور وہیں رک گئی، جیسے خود کو یاد دلا رہے ہوں کہ یہ حد ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خواہش بھی تھی اور خوف بھی،
انہوں نے سر جھکا لیا، پیشانی میری قریب آئی، اتنے قریب کہ میں ان کی سانس اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ کوئی لمس نہیں مگر قربت حد سے زیادہ۔ وہ لمحہ چیخ چیخ کر سب کچھ کہہ رہا تھا مگر ہم دونوں خاموش تھے۔ پھر اچانک وہ پیچھے ہٹ گئے، دیوار کی طرف مڑ کر کھڑے ہو گئے۔ آواز بھاری تھی، یہ غلط ہے، میں نے آہستہ سے کہا، مگر سچ ہے۔ وہ پلٹے، آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے کہا، تم نہیں جانتے اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے سر جھکا دیا کیونکہ میں جانتا تھا مگر دل قیمت نہیں سمجھتا۔ اس دن کے بعد ہم دونوں ایک عجیب معاہدے میں بندھ گئے، نہ مکمل دوری نہ مکمل قربت، بس وہ لمحے جو چھین کر جیے جاتے ہیں مگر راہداری میں ایک نظر، کبھی سلام کے دوران ایک اضافی سیکنڈ، کبھی نام پکارنے کا انداز بدل جانا۔ ایک رات جب مجھے دیر سے واپسی کی اجازت ملی اور چوانی تقریباً خالی تھی، وہ خود گاڑی چلا رہے تھے، بولے، چھوڑ دیتا ہوں۔ گاڑی خاموشی سے چل رہی تھی، باہر سڑک سنسان، اندر دل بے قابو۔ اچانک گاڑی رکی، انہوں نے کہا، بس یہاں؟ مگر ہم دونوں جانتے تھے یہ بس نہیں۔ وہ میری طرف مڑے، ہاتھ سٹیئرنگ پر ہی رکھا، آنکھوں سے بات کر رہے تھے۔ میں نے پہلی بار خود کو مکمل بے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، میری انگلیوں کی چھوا، مکمل گرفت نہیں، بس ایک سرحدی لمس۔ وہ لمحہ کسی بوسے سے کم نہیں تھا کیونکہ اس میں ضبط تھا، قربانی اور وہ سب کچھ تھا جو چھپایا جا رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا، گاڑی دوبارہ چل پڑی مگر میرے دل کی رفتار نہیں رکی۔ اگلے دن خبر آئی کہ ان کا ٹرانسفر زیر غور ہے۔ وہ دن میرے لیے کسی زخم سے کم نہیں تھا۔ وہ مجھ سے ملے رسمی انداز میں مگر آنکھوں میں وہی ادھورا پن، بولے شاید یہی بہتر۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ بعض باتیں کہیں نہیں جاتی، صرف جی لی جاتی ہیں۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ کچھ رشتے مکمل ہو کر بھی ادھورے رہتے ہیں اور کچھ ادھورے ہو کر بھی زندگی بدل دیتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا آگے کیا ہوگا، وہ جانیں گے یا رکیں گے، ہم ٹوٹیں گے یا سنبھلیں گے۔ وہ دن اس کا ڈر تھا، آخر آ ہی گیا۔ صبح کی ہوا میں عجیب سی بوجھل پن تھا۔ چوانی کے دروازے پر گاڑی کھڑی تھی اور فہد صاحب کا سامان خاموشی سے رکھا جا رہا تھا۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی ہجوم نہیں، بس ایک تبادلہ، جیسے دلوں کے درمیان کھینچی لکیر کو کاغذ پر بھی درست کر دیا گیا ہو۔ میں دور کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، وردی میں سیدھا مگر انداز سے ٹوٹا ہوا۔ وہ میری طرف آئے، رسمی مسکراہٹ، مضبوط ہاتھ ملانا، جیسے ہم ہمیشہ سے یہی تھے، مگر آنکھوں نے دھوکہ دے دیا۔ ان میں نمی تھی جیسے وہ چھپانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ بولے، احسان، اپنا خیال رکھنا۔ میں نے سر ہلایا کیونکہ اگر بولتا تو شاید سب بہہ جاتا۔ وہ پلٹے، 2 قدم آگے گئے، پھر رکے جیسے کچھ رہ گیا ہو، واپس مڑے، آواز آہستہ تھی، کچھ رشتے نام کے محتاج نہیں ہوتے۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے ان کی طرف دیکھا، ہماری نظریں ملی۔ اس لمحے میں وہ سب کچھ کہہ گئے جو برسوں کا کہا نہیں جا سکا۔ کوئی لمس نہیں، کوئی بوسہ نہیں، مگر دلوں کی وہ قربت تھی جو فاصلے بھی ختم نہیں کر پاتے۔ گاڑی چل پڑی، دھول اڑی اور میرے اندر جیسے کچھ ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کو میں اکیلا بیٹھا تھا، وردی اتار کر آئینے کے سامنے، اور پہلی بار سمجھ آیا کہ محبت ہمیشہ ملنے کا نام نہیں، کبھی کبھی برداشت کرنے کا نام بھی ہوتی ہے۔ میں نے خود کو مضبوط کیا کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے۔ دن گزرتے گئے، زندگی معمول پر آ گئی، مگر کبھی کبھی کسی موڑ پر، کسی آواز میں، کسی خاموش لمحے میں وہ موجود ہوتے ہیں، بغیر نظر آئے، بغیر چھوئے، بس دل میں۔ اور شاید یہی محبت کی سب سے سچی شکل تھی کہ وہ ساتھ نہ ہو کر بھی ساتھ تھے۔ میں نہیں جانتا ہم دوبارہ کبھی ملیں گے یا نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ یہ کہانی جھوٹ نہیں تھی، یہ ایک سچ تھا جو ہمیں بدل گیا اور شاید آپ کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا ہو۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا کچھ محبتیں ادھوری رہ کر بھی مکمل ہو جاتی ہیں؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ایسی جذباتی، حقیقت سے قریب، دل کو چھو لینے والی کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ اگلی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔